کا دور ہے، دائیں بائیں دیکھ کے ماحول دیکھیے گا۔ اسلام صرف تسبیح پھیرنے کا پیغام نہیں دیتا، اسلام تو یہ بھی تمہیں کہتا ہے کہ آس پاس میں کیا چل رہا ہے اس پہ بھی نظر رکھی جائے، اس کو بھی دیکھا جائے وہ کیا چل رہا ہے۔ تو اپنے گھر میں چادر اوڑھ کے سکون کی نیند سو رہا ہے، تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، یاد رکھنا جو ماحول چل رہا ہے اسے بھی تجھے دیکھنا ہوگا کہ حالات کیا بنے ہوئے ہیں اور آگے کیا بننے جا رہے ہیں۔ سنیے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، اگر سیرت پڑھیں گے تو میرے نبی کے دور میں 74 جنگیں لڑی گئی تھی، اسلامی جنگیں 74 یعنی 74 جنگیں لڑی جا رہی تھی۔ اگر تاریخ پڑھیں تو ان 74 جنگوں کا پس منظر یہ ہے کہ کوئی جنگ مسلمان نے جا کر نہیں لڑی تھی، مسلمان نے سامنے سے ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، بلکہ دشمنوں نے جنگوں پر مسلط کی تھی تو مجبوراً ہتھیار اٹھانے پڑے تھے، تو میدان میں جانا پڑا تھا۔ اور ان 74 جنگوں کی تاریخ اگر پڑھیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ 74 جنگوں میں 27 جنگیں ایسی ہیں کہ جن 27 جنگوں میں خود میرے نبی پر نفس نفیس بھی تشریف لائے ہیں، اور ایک جنگ میں تیرے نبی کے دانت بھی شہید کر دیے گئے تھے، اور ایک جنگ جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے اس جنگ میں تیرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بھی بندھے ہوئے تھے۔ اور اسلام کے جیالو دشمن تمہیں کیا کہتا ہے؟ اسلام کے ماننے والوں یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، شادی کر رہے ہو اپنی زندگی گزار رہے ہو، دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن تو تیرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹانا چاہتا ہے، اور تو اتنا لمبا لوکیٹ لٹکا کے جھانپے پہ چائے پیتا رہتا ہے اور اذان سن کے اگنور کر دیتا ہے۔ امت کے نوجوانوں کان کھول کے سن لو، اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اور فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے، فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں کہ برباد کیسے کیا جائے، ختم کیسے کیا جائے، کیسے مٹایا جائے۔ اس لیے کہ ایک تو مٹنا ہوتا ہے، آگے کوئی مار جائے ختم کر جائے وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن معاف کرنا ہم صرف غافل نہیں ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے، بات یہ نہیں ہے، ہم اپنی غفلت تو غفلت، اپنی بربادی کا جشن بھی اپنے ہاتھوں سے مناتے ہیں۔ جو قوم مرنے جا رہی ہے، جو قوم برباد ہونے جا رہی ہے، وہ یہی کہتی ہے آؤ برباد ہونا، اپنی زندگی کو تباہ کرنا، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا، اس کا جشن بھی ہم اپنے ہاتھوں سے خود مناتے ہیں۔ مرنا ہی توجہ رکھیے گا، دھیان ادھر رہے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس میں 27 جنگوں میں خود نبی تشریف لے گئے، اور 74 جنگوں کی یہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ان 74 جنگوں میں کہیں پر بھی مسلمان نے سامنے سے جا کے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ 74 جنگیں مسلمانوں کے اوپر مسلط کی گئی تھی تو مسلمانوں نے اس کو جواب دیا تھا۔ یاد رکھیے گا، جنگ بدر پڑھیے، جنگ احد پڑھیے، خندق خیبر پڑھیے، مستلق پڑھیے، ان تمام جنگوں کو جب پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ جنگیں اوپر ڈال دی گئی تھی تو مسلمانوں نے جواب دیا تھا۔ اور جواب دینے کی صورت یہ تھی کہ 74 جنگوں میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے کوئی عورت ماری گئی ہو، یا کوئی بوڑھا مارا گیا ہو، یا کوئی بچہ مارا گیا ہو، بلکہ مارے وہی گئے تھے جو نبی کا اسلام مٹانے کے لیے آئے تھے، جو قرآن مٹانے کے لیے آئے تھے، انہیں مار دیا گیا تھا، باقی کسی کو نہیں مارا تھا۔ دہشت گرد، آتنکواد، اگرواد آج دنیا تانے دیتی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر کے ہم نے بھی گردن جھکا کے ہر جگہ ہم اتنے معذرت کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بھائی چارہ، ایکتا، محبت، ٹھیک ہے یار، ایکتا محبت سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کون سی ایکتا ہے کہ تیرے قرآن
بھی بڑھا رہا ہے، تیرے نبی کو لوگ گالیاں بھی دیں اور تو ایکتا کا نعرہ لگاتا رہے. نہیں یاد رکھیے گا ہمارا نعرہ کیا ہونا چاہیے کہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ. ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میں صرف انگلی رکھ کے پوائنٹ نشان کر رہا ہوں کہ یہیں سے آگے اپنے آپ کو جگا لیجئے گا. بہت ہو گیا، یہ پھٹی پینٹ کا جوکر بننے سے بہتر ہے ٹوپی رکھ سر پہ، چہرے پہ داڑھی رکھ اور گلی پکڑ کے مسجد کا راستہ اختیار کر. یہ ہوٹل کے باکڑے توڑتے توڑتے سفیدی آ گئی، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، زندگی پوری گزر گئی. ہوٹلوں کا غلام وہ کہ جس کا نعرہ یہ ہوتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ لیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر تو سو رہا ہے، وہ تو ابھی تک جاگا بھی نہیں ہے، اس نے تو آنکھیں بھی نہیں کھولی. یاد رکھیے گا رب کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے. جب گن نہیں سکتے تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو کم از کم اتنا تو خیال رکھیں کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں سے رب کی ناشکری اور رب کی نافرمانی نہ کی جائے. بے شمار نعمتیں ہیں، صرف جسم ہی کو دیکھ لیجئے، اسی جسم کے اوپر کل اگر تبصرہ کر لیا گیا تو حالات کیا بنیں گے؟ جسم رب کی نعمت ہے اور اس جسم میں ایک سے ایک اعضاء بنے ہوئے ہیں، فنکشن ہے، اور میں پورا کامل الاعضاء ہوں، میں پورا سالم الوجود ہوں، ایک انچ کے برابر بھی کوئی خروچ نہیں آتی، سب کچھ میرا سلامت ہے. یہ اتنا شریر رکھا کس لیے ہے؟ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ تو کہا آج جوان ہوں، آج چڑھتی جوانی ہے، آج اٹھتا شباب ہے، دنیا کو میں انگلی پہ نچاتا ہوں، میرا دنیا میں نام چلتا ہے، لوگ میرے نام کے نعرے لگاتے ہیں. یاد رکھنا بات صرف آپ کی نہیں کروں گا، میں اپنے سے شروع کروں تو ایک ہی صف میں سب کھڑے ہیں. اپنے کپڑے پہ کوئی داغ لگانا نہیں چاہتا، اپنے پہ کوئی دھبا لگانا نہیں چاہتا، کوئی اپنی ٹوپی گرانا نہیں چاہتا. میری پگڑی سلامت رہے، میری ٹوپی سلامت رہے، میرا جبہ سلامت رہے. باقی رہی بات اسلام کی، کوئی گالیاں دے، کوئی بکتا رہے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. ارے دشمن کیا اسلام کو گرائیں گے؟ ہم خود اسلام کو گرانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ تو دشمن کی چال تھی کہ دشمن بھی پتنگ اڑاتا ہے، دشمن بھی پٹاخے پھوڑتا ہے، دشمن بھی ڈی جے پہ ڈانس کرتا ہے. وہ کام تو یار ہم بھی کر رہے ہیں، تو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ تو کافر ہے، ہم تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. نہیں تیرا کریکٹر دوسرا ہونا چاہیے. تیرے گھر میں بیٹی یا بیٹے کا جب نکاح ہے تو تیرے آنگن میں شیطان کو نہیں نچانا چاہیے، بلکہ محمد عربی کی شریعت کو راج کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور جتنے آئے ہوں وہ بھی سبق لے کے جائیں کہ واقعی ایک مسلمان کے گھر میں شادی اس طرح سے ہوتی ہے. علماء بیٹھے، سادات بیٹھے، تقریر ہو رہی ہے، بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی سمجھ میں آ جائے اور سنجیدہ ہو کے سنیے گا. میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں میں کوئی آپ کو بھڑکا نہیں رہا ہوں، بلکہ میں وہیں ہاتھ رکھ رہا ہوں کہ یہیں سے آگے راستہ بدل دیجئے گا. حضرت اقبال نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو. جیسے جیسے غلط چلتے رہو گے منزل بہت دور چلی جائے گی. اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنے راستے کو کلیئر کر دو، اپنا راستہ صحیح کر دو. اگر چال بدل دو گے تو دشمن سمجھ جائے گا کہ اس نے چال بدل ڈالی ہے، اب یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. دشمن سمجھ جائے گا اب یہ قرآن پڑھنے لگا ہے. دشمن سمجھ جائے گا کہ یہ صرف جمعے میں نہیں جاتا، یہ فجر میں بھی جاتا ہے، یہ ظہر میں بھی جاتا ہے. اب اس کے نکاح مارکیٹ میں یعنی اونچے نیچے ہو کے ڈھول کے ساتھ نہیں جاتے، بلکہ اب ان کے بیٹوں کا نکاح بھی مسجد کے صحن میں ہونے لگا ہے. اب یہ اتنا خرچہ نہیں کرتے، بلکہ جہاں 2 لاکھ خرچہ کرنا ہو وہاں 1 لاکھ اپنے لیے، 1 لاکھ اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے، دونوں کی ہاتھ پیلے کر دے. خدا تیری نسلوں کو آباد کر دے گا. ضروری نہیں ہے کہ ایک بڑا امیر باپ تھا، بہت کچھ اس کے پاس ہو اور جو من میں آئے وہ کرتا پھرے، اور جو سائٹ والا ہو وہ تو مرتا رہے. 4 بیٹیوں کا باپ ایڑیاں رگڑتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے بیٹی کو ودا کرنا ہے، وہ بیٹی کو ودا
سے پہلے اس نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کوئی مانگنے آیا منگنی کے لیے تو بھی دیگ چڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ دین کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب غریب سوچتا ہے کہ بیٹی کو ودا کیسے کرنا ہے۔ یار تیرے پاس تو 4 پیسے تھے، تو نے تو اڑا دیے، تو نے کر دیا، ذرا اس غریب کا تو سوچ، وہ اپنی 4 بیٹیوں کو کیسے ودا کرے گا۔ اپنی ذمہ داری بنتی ہے، جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں تو کر سکتا ہوں، میرے نیچے والا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ضروری ہے اگر 100 روپے خرچے کرنے کی اگر پوزیشن ہے تو 100 میں 50 غریب کو دے اور 50 سے کام چلا، تاکہ تیری بیٹی بھی ودا ہو جائے اور غریب کی بیٹی بھی ودا ہو جائے۔ کہنے کو تو کوئی بھی کہہ لیتا ہے، ورنہ انا کے بت اندر بیٹھے نام ہونا چاہیے صاحب، نام ہونا چاہیے۔ قرضہ لینا پڑے تو قرضہ لو، لیکن نام ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ جو عمل ہے وہ سب نیت کی بل بوتے پہ ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو کتنا بھی کچھ کر لو، نیت اگر صاف نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ پیستے ہم ہیں، یہ نچوڑتے ہم ہیں، ہم نے مجبور کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا الدین یسرن، میرا دین آسان ہے، الدین نصیحہ، میرا دین خیر خائی کا نام ہے۔ دین آسان، جو دین یار آسان تھا اس دین کو مشکل کس نے بنایا؟ جو دین آسان تھا اس دین کو مشکل کس نے بنایا؟ اتنا آسان تھا کہ دنیا تو دنیا، کونین میں سب سے افضل ترین عورت، خاتون قیامت، خاتون جنت، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مسجد نبوی کے صحن میں ہوا تھا۔ نبیوں کے امام کی بیٹی اور جو دولہا آیا تھا وہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، تیرے گھر میں بیٹی فاطمہ جیسی ہے؟ تیرے گھر میں بیٹا علی جیسا ہے؟ نہ بیٹا علی جیسا ہے نہ بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ تو پھر یہ اونچا نیچا ہو کے اوقات کس کو دکھائی جا رہی ہے؟ اپنی حیثیت کس کو دکھائی جا رہی ہے؟ ذرا مدینے میں جا کے دیکھ کہ نبی کی لاڈلی بیٹی کہ جو چادر نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگتے تھے، وہ فاطمہ زہرا کا جب نکاح ہو رہا تھا تو مسجد نبوی میں نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے بعد نہ پھٹاکے پھوٹے تھے، نہ بڑے بڑے پستول اور پستول پھینکی گئی تھی، بلکہ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کیے گئے تھے، اور دنیا کی سب سے عظیم شادی دنیا میں ہو گئی تھی۔ سب سے عظیم، سب سے بڑی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ میں صرف آپ پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں حال سب کا یہی ہے، اس لیے کہ 4 پیسے آتے ہیں تو چربی چڑھ جاتی ہے، آدمی بھول جاتا کہ دیا کس نے، یہ مجھے دیا کس نے، وہ بھول جاتا ہے، پھر سب اپنی انا اپنی منمانی کرتا ہے کہ نہیں بس میری زندگی ہے، مجھے جو من میں آتا ہے وہ کرے گا۔ مولوی کیوں چیخ رہا ہے، مولوی کیوں بات بتا رہا ہے؟ لوگ تقریر پوری ہوتی ہے نا تو ڈائیلاگ بھی مارتے ہیں کہ مولانا ایسے تو تقریر کرنے والے بہت آئے اور چلے گئے، گلے خشک ہو گئے۔ یہ ذمہ داری صرف مولوی کی نہیں ہے، بلکہ کندھے سے کندھا لگاؤ، آواز میں آواز ملاؤ، اور اپنے سماج کی گندگی کو دور کرو، اور سماج کو ایک بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ سماج بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرو کہ کہیں نام نہ بدنام ہو جائے۔ اس لیے نام اجاگر کرنا ہے تو میرے نبی کی سنت بھی ہو، میرے نبی کی شریعت بھی ہو، بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، کچھ بھی ہونا چاہیے، سب کے اندر میرے نبی کی شریعت کا راج ہونا چاہیے۔ نعمتیں سب رب دیتا ہے، انسان جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو سب کچھ کرنے لگتا ہے اور اپنے انداز میں کرنے لگتا ہے۔ اور پھر جب شادی کے کارڈ بانٹے جاتے ہیں تو شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے کارڈ کے اوپر ہیڈنگ پہ لکھا رہتا ہے شادی مبارک، شادی مبارک لکھا رہتا ہے۔ سنیے گا شادی مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھئے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں برکت ہو، جس میں برکت ہو وہ مبارک، اس لیے مبارک لکھتے ہیں۔ شادی جشن شادی مبارک ککوتری کے اوپر لکھتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے برکت والی شادی ہو رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ صرف ککوتری پہ لکھنے سے برکت آ جائے گی؟ اب نکاح کب ہونا ہے؟ 8 دن 10 دن بعد میں ہونا ہے، اور 15 دن پہلے جو گھر میں شیطان ناچتا ہے، جو میوزک چلتے ہیں، جو گانے چلتے ہیں،
وہ گانے چلانے سے کیا رحمت اور برکت اترتی ہے یا لعنت اترتی ہے؟ اندازہ لگائیے گا، بولیے مت، اسی چیز کو محفوظ کر لیجئے گا۔ صرف کاغذ پہ لکھ دو تو برکتیں آتی ہیں، عمل کی زندگی اپنا میرے دوست تو برکتیں آتی ہیں۔ عمل اگر نہیں ہوگا تو برکت نہیں آئے گی، برکت روٹ جائے گی۔ آج کروڑ پتی ہیں لیکن برکتیں روٹ گئی ہیں۔ برکتیں روٹ کیوں گئی ہیں؟ اس کا بھی سبب کچھ اور ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، تو ایسی آوازیں ہیں کہ جن آوازوں پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، وہ آوازیں کون سی ہیں؟ مسمارو اندہ رنت، حضور ارشاد فرماتے ہیں دو آوازیں ایسی ہیں کہ جس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ایک آواز وہ ہے جب کسی گھر میں میت ہو جائے، جب کوئی عورت روتی ہے، نوحہ کرتی ہے، پال نوچتی ہے، اس آواز پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری آواز وہ کہ کسی گھر میں شادی ہو اور اس گھر سے گانے باجے اور میوزک کی آواز بلند ہو، اس گھر پہ بھی خدا کی لعنت برستی ہے۔ جہاں گانے میوزک کی آواز بلند ہو وہاں لعنتیں برستی ہیں۔ یہ مت کہنا کہ 2 مہینے میں طلاق کیسے ہو گئی، یہ مت کہنا گھر بگڑ کیسے جاتے ہیں، یہ مت کہنا رشتے کھٹے کیسے ہو جاتے ہیں۔ نادان، بنیاد میں ہی شیطان رکھا تھا تو وہ دیواریں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر بنیاد میں ذکر رسول کا میلاد رکھ دیا ہوتا تو ایک نہیں 7 نسلیں خدا آباد کر دیتا۔ سبحان اللہ، 7 نسلیں خدا آباد کر دیتا۔ آئیے ایک حدیث پاک میرے ذہن، حدیث قدسی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا جب کوئی مجھے ناراض کرتا ہے، اذا اسی تو جب مجھے کوئی ناراض کرتا ہے، غضب تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا جب مجھے ناراض کرتا ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو کرتا کیا ہوں؟ رب فرماتا ہے اذا غضبت لعنت، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت کا مینہ برساتا ہوں۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں۔ اور لعنت کہاں تک چلتی ہے؟ رب فرماتا ان اللعنت منی حتی تبلغ السابع من الولد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مجھے کوئی ناراض کرتا ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں۔ اور میری لعنت کب تک چلتی ہے؟ رب فرماتا ہے حتی تبلغ السابع من الولد، 7 نسلوں تک لعنت چلتی ہے۔ اللہ اکبر، 7 نسلوں تک لعنت چلتی رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی مجھے راضی کرتا ہے، جب مجھے کوئی راضی کرتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ رب فرماتا ہے بارک تو میں برکت نازل کرتا ہوں۔ میں راضی ہوتا ہوں تو میں برکت نازل کرتا ہوں۔ مولا تیری لعنت کی تو حد تو نے بتائی کہ 7 نسلوں تک ہوتی ہے، تیری رحمت کی حد ہے۔ رب فرماتا ہے نہیں، لعنت کی تو حد ہے، لا نہایہ برکت، میری برکت اور رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، قیامت تک میری رحمت برستی رہتی ہے۔ میری لعنت کی تو حد ہے لیکن رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ کام کریں لوگ شیطان جیسے، اور کام کریں لوگ یعنی ناراضگی جیسے، کام کریں لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کام، اور پھر کہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، کس طرح ہو گیا۔ میرے دوستو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے، اس لیے یہ حالات بنے ہیں۔ اب جو ٹارگٹ آگے بنایا جا رہا ہے وہ تمہیں یہ بنا کے نہیں، یہ کہہ کے کوئی نہیں بنا رہا ہے کہ تم شادیوں میں کیا کرتے ہو، تم نماز میں کتنے جاتے ہو، تمہارے چہرے پہ داڑھی کتنی ہے، تمہارے پاس کیا ہے، کیا تم کرتے ہو۔ اب یہ ٹارگٹ کوئی نہیں بنا رہا ہے۔ اب دشمن نے دوسری چیز ادھار لی ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جرم صرف تیرا یہ دیکھا جائے گا کہ تو مسلمان ہے، صرف تو مسلمان ہے، تیرا مسلمان ہونا ہی دشمن کے سینے میں کانٹا بن کے کھٹکتا ہے اور اسے وہی ذات کو سونے نہیں دیتا، تیرا مسلمان ہونا۔ اب میں حیرت کرتا ہوں کہ جب نام کا میں مسلمان ہوں تب بھی دشمن کا پتا پانی ہو رہا ہے، اگر میں حقیقت میں مسلمان بن جاؤں تو دشمن کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا حقیقت کا مسلمان اور ہوتا ہے، بناوٹ کا مسلمان اور ہوتا ہے۔
اس لیے کہا تھا حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ اور یہ جو میں نے جملہ عرض کیا ہے کہ بناوٹ اور ہے حقیقت اور ہے، بناوٹ میں تو کچھ بھی ہوتا۔ ابھی میں تقریر کرنے آیا ہوں تو میں وائٹ کپڑے ہیں کنگھی بنگھی کر کے ٹوپی پہن کے ایک دم صوفی بن کے آیا ہوں، لوگ یہی سمجھیں کہ جو بہت بڑا نیک ہوگا۔ یہ تو میرا حال تب ہے کہ جب میں لوگوں کے سامنے ہوں، میں جب اکیلا کمرے میں ہوتا ہوں تب میرا حال کیا ہے۔ میں شادی میں جاتا ہوں تو بوٹ کوٹ پہنتا ہوں، میں میک اپ کرتا ہوں، پاؤڈر لگاتا ہوں، میں لوکٹ پہنتا ہوں، میں کڑا پہنتا ہوں، سب میں تیار ہو کے جاتا ہوں۔ یہ تو تب کا ہے کہ جب میں لوگوں کے بیچ میں جا رہا ہوں، جب میں کمرے میں اکیلا، اور آپ کی آسانی کے لیے عرض کروں، جب میں دھابرے کے نیچے ہوتا ہوں تب میرا حال کیا ہے۔ میرے ہاتھ میں آئی فون ہے، موبائل ہے، میں رات کو 3 بجے تک جاگتا ہوں، میں دھابرے کے نیچے کیا کر رہا ہوں اس کنڈیشن کو دیکھا جائے گا۔ وہاں تو کیا کر رہا، اگر تو وہاں دھابرے کے نیچے مسلمان ہے تو تو باہر بھی مسلمان سمجھا جائے گا۔ باہر اس لیے سندھی والے نے کہا تھا منہ میں موسیٰ اندر میں ابلیس، منہ میں موسیٰ اور اندر میں ابلیس ہے، یعنی منہ سے تو باتیں ایسی کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی باتیں کرتے ہیں، اور اندر میں تو اتنی بڑی بڑی چھریاں رکھی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے چاقو رکھے ہوئے ہیں، منہ میں موسیٰ اور اندر میں ابلیس بنا ہوا ہے۔ اس لیے بات وہ کیجئے کہ تو خلوت میں کیسا ہے، تو جلوت میں کیسا ہے، تو تنہائی میں کیسا ہے، تو محفل میں کیسا ہے۔ اب دشمن نے جو ٹارگٹ بنایا ہے وہ صرف یہ بنایا ہے کہ تیرا حال کیا ہے۔ پوری دنیا میں آج اگر رونا رویا جا رہا ہے تو 1 ارب 50 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اب موجود ہے، 57 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں کہ جس کی راجدھانی مسلمان بادشاہ کر رہا ہے، 56-57 ریاستیں اسلام کی ہیں، 1 ارب 50 کروڑ سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن پھر بھی ٹھوکروں میں مسلمان ہے، پھر بھی انٹرنیٹ پہ مسلمان وائرل ہوتا ہے۔ لوگ گالی دے دیں، بات کر لیں، جو من میں آئے وہ کر دیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تم ایک جملہ بھی بولو تو دشمن تمہیں اندر کر دیتا ہے۔ اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق کام کرو، اس لیے کہ دشمن نے پانی ناپ لیا ہے کہ اب یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے حالات خراب ہو چکے ہیں، یہ نڈر نہیں ہیں بلکہ یہ زیر ہو چکے ہیں۔ ذرا دہرائیے گا خالد ابن ولید کو، ذرا جائیے گا صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں، ذرا جا کے کربلا دیکھیے گا کہ کربلا کے شہید کی تاریخ پڑھ کے اگر سامنے پورا باطل اور پوری ستوت لے کے یزید حکومت کرنے آیا تھا، لیکن سلام ہو سیدہ کے بیٹے حسین ابن علی کی عظمت کو، جس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ ذہن دے دیا کہ جان تو دے دینا لیکن باطل کے سامنے سر جھکانا مت، اگر من ہوتا ہے تو سر کٹا دینا لیکن سر جھکانا مت۔ سبحان اللہ، سر کٹا تو دینا لیکن سر جھکانا مت۔ یہ تو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا اور انہوں نے یہ کر کے بتایا، اور پوری دنیا میں یہ واضح ہے۔ تم مولانا تقریر کرتے ہو شادی میں ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، تم اس کی بات کرتے ہو، دشمن تو اسے ایک قدم آگے نکل چکا ہے، وہ بت آگے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں یاد رکھیے گا ریسرچ کیا ہوتی ہے، تحقیق کیا ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بیٹا آنکھیں کھولتا ہے تو موبائل دیکھتا ہے، ہمارا بیٹا تھوڑا ہوش سنبھالتا ہے تو جیٹھا لال کی سیریل دیکھتا ہے، ہمارا بیٹا تھوڑا آگے چلتا ہے تو پب جی کھیلتا ہے، اور تھوڑا غلط سنگت میں آیا تو سٹا بازی کرتا ہے، شراب کا کاروخان کرتا ہے، اور اگر اس سے بھی آگے بڑھا تو یہودیوں جیسے بال رکھ کے کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتا رہتا ہے، عطا پتہ نہیں لگتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ مقصد والی زندگی بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی کے کلومیٹر پورے کرتے ہیں۔ ہم صرف کلومیٹر ہی پورے کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، صرف موبائل پر ننگی ریل بنا کے اپنے آپ کو فیمس کرنے کا جنون چڑھا ہوا ہے۔ یاد رکھنا یہ میری تقریر بطور خاص امت کے نوجوان سے ہے کہ میرے بھائی مولانا مت سمجھیے گا بلکہ درد دل کا پیغام سنیے گا کہ اپنی پگڈنڈی سیدھی کرو، اپنی لائن سیدھی کرو، دشمن کل تجھے اٹھانے آئے گا، بہتر یہ ہے کہ آج اٹھ کے میدان میں چلا جا، کل آ کے اٹھایا جائے گا، کل تیرے سامنے جب یہ ساری پوزیشن بنے گی تب تو بھی دائیں بائیں دیکھے گا کہ اچانک کیا ہوا۔ یاد رکھنا جو خدا کو ناراض کرتے ہیں، نبی کی
سنتوں کو پامال کرتے ہیں اس کے لیے اگر ولی بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرے ولی اپنے لیے مانگ، ان پاپیوں کے لیے مت مانگ، انہوں نے مجھے ناراض کر دیا ہے، انہوں نے میرے غضب کو دعوت دے دی ہے، یہ میرے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر غضب کو دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو سنیے گا، اگر ہندو بھی ہو، اگر وہ ڈی جے چلاتا چلاتا مسجد کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ بند کر دیتا ہے، کہتا ہے مسجد آ گئی، مسلمانوں کی عبادت، اسے بند کر دو۔ لیکن اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا اگر مشاہدہ بیان کروں تو اذان بھی ہوتی رہتی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے ڈی جے پہ ڈانس کرتے رہتے ہیں۔ جس قوم کو اذان کا ادب نہیں، جس قوم کو نماز کا ادب نہیں، جس قوم کو مسجد کا ادب نہیں، جس قوم کو بیٹی کا ادب نہیں، جس قوم کو بیٹے کا ادب نہیں، وہ نسلوں کو کیا بچائیں گے؟ اگر میری داڑھی سفید ہے تو کل میں مر جاؤں گا، لیکن میری نسلوں کا حال کیا ہوگا؟ اس مٹی پہ میری نسلیں رہ پائیں گی کہ نہیں رہ پائیں گی؟ میری نسلوں کے لیے میں کیا بنا کے جا رہا ہوں؟ میں اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہا ہوں؟ صرف مجھ پہ داؤ دے کے اپنا سماج ہے، اپنی بہومتی ہے، اپنا راج ہے، یہ چلتا ہے وہ چلتا ہے، یہ نعرے یہاں لگا رہے ہو، تم نے سڑک پار نہیں کیا ہے، دنیا کتنی بدل گئی ہے، زمانہ قیامت کی چال چل چکا ہے۔ دوستو اپنے چولہے پہ بیٹھ کے بیڑی پی کے اپنے آپ من میں خوش ہونا کہ میں یہ سب کچھ ہوں، کچھ نہیں ہے۔ انگریز کا بچہ اٹھتا ہے تو چاند پہ ریسرچ کرتا ہے، اور میرا بچہ اٹھتا ہے تو موبائل پہ گیم کھیلتا ہے۔ دنیا کے بیٹے دانشور بن رہے ہیں، سائنسداں بن رہے ہیں، حالانکہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ سب کچھ بن گئے، اور جس کے پاس سب کچھ تھے وہ جوکر بن گئے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ آج سب کچھ ہے، اور جس کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ کس کے پاس تھا؟ سب کچھ ہمارے پاس تھا۔ ہمارا خدا سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا ہے، نبی سچا ہے، سب کچھ سچا ہے۔ سچے کو ماننے والے کیوں جھوٹے ہو گئے؟ سچا تو دین ہے، اسلام ہے۔ اور اسی تحقیق کو جب انگریز پڑھے، جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو مٹی سے مانج لیا کرو۔ جرمنی کا ڈاکٹر، اس نے ریسرچ کی کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ کتا برتن میں منہ ڈالے تو برتن کو مٹی سے صاف کیا کرو، مانج لیا کرو۔ تو اس نے پہلے پلیٹ میں کتے کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس نے جتنے بھی نئے پاؤڈر تھے سب سے اس پلیٹ کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو لیبورٹری میں لے گیا، پھر بھی کتے کے منہ کے جراثیم اسی پلیٹ میں موجود تھے، پاؤڈر سے وہ جراثیم نہیں گئے تھے۔ اس نے کہا چلو اب لاؤ، مسلمانوں کے نبی نے جو تحقیق بیان کی ہے، جو حدیث بیان کی ہے، لو اس حدیث کی روشنی میں اس برتن کو مٹی سے مانج لیا جائے۔ مٹی لائی گئی اور اسی مٹی سے اس نے برتن کو مانجا، اور برتن صاف کرنے کے بعد اس مٹی کو لیبورٹری میں لے گیا۔ اس مٹی کو جب چیک کیا گیا تو کتے کے منہ کے جراثیم اس مٹی میں آ گئے تھے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا جھوٹ بولتی ہے، اگر سچا بولتا ہے تو مدینے والا بولتا ہے کہ پاؤڈر سے جو جراثیم نہیں نکلے، کہ جس دور میں نہ سائنس تھی نہ ٹیکنالوجی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس دور میں محمد عربی نے یہ کہا تھا کتا منہ ڈالے تو مٹی سے مانج لیا کرو۔ جرمن کا ڈاکٹر جب اس حدیث کو پڑھتا ہے تو خدا اسے ایمان نصیب کر دیتا ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی نہیں، ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہم نے کسی عالم کی سنگت میں بیٹھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو ہمیں شعور کیسے ملے گا؟ یار جو جھوٹے ہیں، جو غلط ہیں، جو باطل ہیں، ہزاروں کو سامنے سر ٹیکتے ہیں، وہ تو راج کرتے ہیں، وہ جشن مناتے ہیں، اور جو ایک خدا کو مانتے ہیں وہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں، وہ شادیوں میں ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں۔ جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ تو پوری ایک پلیٹ فارم میں کھڑی ہے، اور جو ایک خدا کو مانتے ہیں وہ سب بکھر کے کھڑے ہیں۔ کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، اس کو ادھر سے پکڑو، اس ادھر سے پکڑو، اور کوئی میرے جیسا بولنے لگ جائے تو کہتے ہیں مولانا بہت بولتا ہے، بٹن دبا دو، مولانا بہت بولتا ہے۔ اس سے زیادہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں روانہ کر دو، نہیں یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ چال کب تک چلتے رہیں گے، یہ انداز کب تک چلتے رہیں گے؟ اس لیے کہ خود کو بدل لیجئے۔ مسجد کا امام بدلنا تو آسان ہے، خود کو بدل لیجئے گا، تیری کائنات کیا تو
جب بدلے گا تو دنیا بدل جائے گی، جب تو بدلے گا، اس لیے کہ زمانہ دیکھ رہا ہے کہ جب محمد عربی کا غلام بدلتا ہے تو دنیا بھی بدل جاتی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، تیرا قرآن کبھی نہیں بدلا جائے گا، تیرا دین نہیں بدلا جائے گا، دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جو کرنا وہ کر لے، اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ قیامت تک مٹے گا، رہی بات اس بیچ میں ہماری تو تم تو مٹ سکتے، تم جب ایسا کام کرو گے تو تم تو مار دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اسلام قرآن اس کی حفاظت میں قیامت تک اسلام رہے گا، اسلام چلتا رہے گا۔ ہماری بدعمالیاں، ہماری نافرمانیاں، ہم جو غلط کام کرتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا ہمارے پاس ہنر ہے، اس چیز کو اگر ہم اگنور کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہماری زندگی میرے دوستوں ایک پانی کا بلبلہ ہے، آج ہم زمین پر ہیں تو کل ہم زمین کے اندر بھی جانے والے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنی ٹوپی مت بچا، اب اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے، اب اپنی گدی مت بچا، اب اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے، اب اپنی زندگی میں کہ میرا پگار، میری پراپرٹی، میری گاڑی، میری جاگیر سلامت رہے، باقی دنیا کچھ، تیری جاگیر سلامت، اگر اسلام ہی نہیں ہوگا تو جاگیر کو چاٹو گے کیا کرو گے؟ اسلام رہے گا تو جاگیر رہے گی، اگر اسلام ہی نہیں رہے گا تو دشمن جاگیر بھی چھین لے گا، گاڑی بھی چھین لے گا، اور کٹورا تیری نسلوں کے ہاتھ میں دے کے بھیک منگوائے گا کہ ان کے بڑوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف سٹہ بازی کی ہے، انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ہے، کرتے ہم رہے، خدا نے سزا نسلوں کو دے دی ہوگی، کریں گے ہم اور سزا نسلیں پائیں گے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا تپش سورج سے لو اور بجلیاں آسمان سے چھینو، تپش سورج سے لو بجلیاں آسمان سے چھینو، کفر کے آشیاں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا، ہر طرف بھڑک اٹھے ہیں آتش نمرود کے شعلے، ہر طرف بھڑک اٹھے ہیں آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذبہ ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اس غازی کا افسانہ دہرانے کا وقت آیا۔ اور آگے کہتے ہیں اگر نبی کی آبرو باقی ہے تو تم بھی باقی ہو، اگر نبی کی آبرو باقی ہے تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اگر نبی کی آبرو باقی رہے گی تو تم بھی راج کرتے رہو گے، اگر تیرے نبی کی آبرو باقی نہیں ہے تو تم کیا باقی رہو گے؟ حالانکہ نبی کی آبرو اگر ہم اس پہ پہرا نہیں دیں گے تو خود خدا پہرا دیتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ہے بول بالا تیرا، ہے ذکر اونچا تیرا۔ یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، کہ پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ تیرا چرچا کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ آج کی وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کو 27ویں رجب کہا جاتا ہے، یہ رجب کی 27 تاریخ ہے، دنیا تو کیا جانے کہ جس نبی کی ہم بات کرتے ہیں اس نبی کا مقام کیا ہے۔ ایک نبی پہلے بھی گزرے تھے، اس نبی کا بھی شمار العظم پیغمبروں میں ہوتا ہے، جسے دنیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتی ہے۔ کوہ طور پہ گئے، اللہ سے بات کرنے لگے، اللہ سے ہم کلام ہونے لگے، کوہ طور پہ توریت کی تختیاں بھی مل رہی ہیں۔ ایک دن عرض کر بیٹھے مولا جب تیرا کلام اتنا میٹھا ہے تو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے کلیم تھے، لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ آرزو کرتے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، بہت زیادہ آرزو بڑھی تو میں اپنی صفت کی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اسے دیکھ لے، اگر اسے دیکھ لیا تو پھر برداشت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی کروڑویں حصے کے برابر ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی، حضرت موسیٰ نے دیکھا تو قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے، وہ دیکھ نہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام آرزو کرتے رہے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مکہ المکرمہ کا شہر ہے، ام ہانی کا گھر ہے، تیرے میرے
حبیب آرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملک جبریل کو فرمایا 70,000 فرشتوں کی بارات لے کے زمین پہ اتر جا، ہمیشہ وہی لے کے جاتا ہے، آج میرے محبوب کو جا کے بلا کے لا، کہ رب تجھے اپنے محبوب کو بلا رہا ہے، رب اپنے حبیب کی ملاقات کرنا چاہتا ہے، حبیب سو رہے ہیں، کلیم آرزو کرتے ہیں تو منع کر دیا جاتا ہے۔ حبیب اور کلیم کا فرق سمجھئے گا، کلیم دیکھنا چاہتے ہیں، رب کہتا ہے نہیں دیکھ سکتے، حبیب سو رہے ہیں، رب بلا کے دیدار کروانا چاہتا ہے، حبیب آ جاؤ، رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تم خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا زمین سے آسمان تک ہے اور آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تو یار نے گیسو اور خوشبو کہاں تک ہے، اور یہاں پر میرے امام نے جو عقیدہ پیش کیا وہ یہ تھا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ آگے فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو ہے زیبا بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آنے والی نسل کو یہ بتایا جائے کہ تیرا سب کچھ تیرا پیسہ نہیں ہے، تیرا سب کچھ تیری دولت نہیں ہے، تیرا سب کچھ تیرا گھر نہیں ہے، بلکہ پہلا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ تیرا سب کچھ تیرا نبی ہے، سب کچھ تیرا نبی ہے۔ نبی کے بعد جو ہے رکھو سب سے پہلے نبی کی ذات ہے، وہ اس لیے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اور احترام کے قابل جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اس لیے کہ مصطفیٰ کی نسبت سے ہم سب کو مانتے ہیں، اور اس دنیا میں ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ہمارا نبی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم ان کے نام پہ مرنا جانتے ہیں۔ اگر یہ پوزیشن اور یہ طرز اپنی نسلوں کو سکھایا ہوگا، اس لیے کہ آنے والے دور میں تیرے بیٹے کی گردن پہ تلوار رکھ کے دشمن یہ پوچھے گا کہ تجھے اسلام چاہیے یا تجھے زندگی چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو اتنا اسلام دیا ہے کہ کل دشمن سے پوچھے کہ اسلام چاہیے یا زندگی چاہیے، تو کیا اسلام بچانے کے لیے وہ اپنی زندگی دے دے گا یا زندگی بچانے کے لیے ضمیر کا سودا کر دے گا؟ کم از کم بیٹے کو گھٹی میں اتنا اسلام تو دے دو، اتنا قرآن پڑھا دو، اتنی شریعت پڑھا دو کہ کل دشمن جب یہ سوال کرے تو وہ کہتے زندگی تو لے سکتا ہے لیکن میرے محمد کا دامن مجھ سے نہیں چھین سکتا، میرے سے تو میری پراپرٹی تو لے سکتا ہے۔ اگر یہ واقعہ ہم نہیں دیکھتے تو اس سے پہلے ہو چکا ہے اور بعد میں بھی ہوگا۔ اس سے پہلے ہوا تھا مراد آباد کی بازار میں، حضرت مولانا کفایت علی کافی کو بھی یہی کنڈیشن دکھائی گئی تھی کہ زندگی چاہیے یا تجھے اسلام چاہیے۔ حضرت کفایت علی کافی نے فرمایا تھا مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے اسلام چاہیے۔ تو کا ارادہ کر لے، اور بھی تیرے پاس موقع ہے۔ تو کا کیا موقع ہے؟ تو کا تیرے جسم پہ استری پھیرنے والے ہیں، استری گرم کر کے کا پھیر لو۔ استری پھیرنی ہے تو پھیرو، لیکن سودا نہیں کرو گا۔ ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ چاول کی پلیٹ پہ سودا کر لیا جائے؟ کہ استری پھیر رہے ہو کا پھیرو۔ اور یہ کہنے کی بات نہیں، استری پھیر دی گئی تھی۔ یہ بات 1857 عیسوی کی کر رہا ہوں، جب انگریز ہندوستان چھوڑنے والا تھا، یہ آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، مولانا نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، لوگوں نے الگ کھاتے میں ڈال دیا، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ کہتے سب کچھ ہمارا ہے، تمہارا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر تاریخ آپ پڑھیں یا کسی سے پڑھ کے سن لیں تو کم سے کم 57,000 سے زیادہ علماء کو انگریزوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا تھا۔ دلی سے لے کے سیال کوٹ تک ہر درد پہ عالم دین کو انگریزوں نے لٹکایا تھا۔ بہت عالموں نے جان کے نذرانے دیے تھے، فضل خیر آبادی جیسوں نے کالے پانی کی سزا کاٹی تھی، تب جا کے تیرا ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ اور یہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ یہ تم نے نہیں کہا تھا، یہ ہم نے کہا تھا۔ اس لیے میرے دوستو اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ کفایت علی کافی کو انگریز پھانسی پہ لے جا رہے تھے،
چاہیے یا دین چاہیے؟ تو کہا زندگی لے لے دین نہیں دوں گا۔ اور موقع ہے، موقع جتنا دینا چاہے دے دے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ دنیا نے دیکھا تھا کہ پھندے پہ جب لٹکایا جا رہا تھا تو آخری آرزو کیا ہے؟ تو کہا مجھے کاپی قلم دیا جائے، آخری آرزو یہ ہے میں اپنے نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ آخری آرزو پوری کی تھی تو گھر یا بیٹے بیٹی کی شادی نہیں تھی بلکہ مدینے والے کی نعت لکھی تھی، اور نعت کا انداز یہ تھا کوئی گل رہے گا باقی نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کبخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہ، یہ بلبلیں اڑ جائیں گی اور سونا چمن رہ جائے گا۔ یہ نعت اس نے لکھی تھی کہ جس کے سامنے زندگی بھی دی گئی تھی اور اس کے سامنے دین بھی دیا گیا تھا۔ وہ زندگی دے گیا لیکن دین نہیں دیا، ہمیں بھی یہ بتا کے گیا اگر کلمہ پڑھتے ہو مدینے والے کے تو یاد رکھنا اگر یہ پوزیشن تیرے سامنے آئے تو زندگی وار دینا اور اپنا ایمان کبھی مت بیچنا، اور اسے اعلان کرنا ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ جس غلام کا وظیفہ یہ ہے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ یہ کنڈیشن ہے، ہم نے کون سی شمع جلائی ہے، ہم نے کون سا چراغ روشن کیا ہے، ہم نے کون سی لو لگائی ہے، ہم نے چراغ کون سے جلائے ہیں۔ یاد رکھنا اگر چراغ سچائی کا جلایا ہوگا تو نسلوں کو روشنی ملتی رہے گی، اگر برائی کا جلایا ہوگا تو کوئی بات نہیں، بڑے بھائی کی شادی میں ناچ رہے تھے تو چھوٹے بھائی کی شادی میں بھی ناچتے رہو، اس لیے کہ یہاں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ یہ چال مت چلو، اور مولوی کی باتیں بھاری لگے تو لگنے دو، ورنہ تو خود ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے کہ اٹھیں گے میدان میں جائیں گے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ آنے والا آ کے اٹھائے گا کہ تم کیوں نہیں اٹھتے، اب تو پانی سر سے اوپر چڑھ چکا ہے۔ یاد رکھنا اپنی مسجد کو جا کے آباد کر، اپنی شادیوں کے خرچے کو کم کر، وہی سنت رسول اپنا کہ تیرے نبی نے تجھے طریقہ عطا فرمایا تھا۔ تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات دین تربت یدا۔ حضور فرماتے ہیں کسی بھی عورت سے اگر نکاح کرنا چاہو تو 4 میں سے کچھ دیکھ لو، اس کا مال دیکھو، اس کا جمال دیکھو، اس کا خاندان دیکھو اور اس کا دین دیکھو۔ اگر دین والی مل جائے اسے قبول کر لو، اس لیے یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے تو دین والی قبول کر لیتے ہیں، وہ یہاں بھی آباد ہو جاتے ہیں، وہ وہاں بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ غیرت کی جب زندہ ہوتی ہے تو آدمی اپنی غیرت کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کرتا ہے، اور غیرت ہی نہ ہو تو کچھ بھی آپ کرتے رہو۔ آپ رات کے 12 کیا رات کے 4 بھی بجا تو تقریر کرتے کرتے تھوڑی دیر نشہ ہوتا ہے، اس کے بعد تو نشہ اتر ہی جاتا ہے۔ انتا نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے مسئلے ہمارے مسائل یہ تو باتیں ایسی لگ رہی ہوں گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، زندگی کیسے گزاری جائے۔ مولانا شادی کا موقع ہے، ہمیں کچھ خوشی کرنے دو گے کہ نہیں کرنے دو گے؟ اسلام خوشی کا بھی طریقہ دیتا ہے، اسلام غم منانے کا بھی طریقہ دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈی جے بجا کے ہی خوشی منائی جائے۔ ابھی اس وقت کیا خوشی نہیں ہو رہی ہے کہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور دیوانوں کے دل دھڑک رہے ہیں، نبی کا نام لیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے۔ یار مولانا صحیح پوائنٹ کر رہا ہے کہ ہمارا سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، میرا سب کچھ تو میرا نبی ہے۔ وہ راستہ جب اختیار کرے گا تو اسے محسوس ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بعد میں ہے، پہلے میرے نبی سے میرا رشتہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ جس دن مضبوط ہو
جائے گا، یاد رکھنا دشمن کترا کے نکل جائے گا کہ یہ بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ اس دور میں بھی انہوں نے اپنے نبی سے اتنی وفا کی ہے، تو یاد رکھنا دشمن تیرا راستہ چھوڑ دے گا، دشمن خود چل کے آ جائے گا، چاہے کتنی دشمنی ہو، چاہے کتنی عداوت ہو، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، تو ایک ہی راستہ اختیار کر، تیرے نبی کے اخلاق اپنا، تیرے نبی کی سنت کو اپنا، اور جب تو سنت کو اپنائے گا تو دشمن تیرا راستہ چھوڑ دے گا۔ آخری بات عرض کروں، ایک جنگ لڑنے گئے تھے حضرت خالد ابن ولید، بڑا لشکر ساتھ میں تھا، کافی روز گزر جاتے ہیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا دور تھا، اس دور میں جنگ لڑی جا رہی تھی، 20 سے 25 دن گزر گئے، دشمن پہ فتح نہیں حاصل ہوئی، حضرت خالد ابن ولید نے خط لکھا اور خط مدینے لکھا، حضرت عمر کو لکھا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، ہمیں فتح نہیں مل رہی ہے، ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ دے دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے اسی خط کو پلٹ کے اس کا جواب لکھا تھا، خالد اپنے لشکر میں چیک کرو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نبی کی کوئی سنت چھوڑ رہا ہے، کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں لکھا تھا، صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ خالد دیکھ لینا کوئی نبی کی سنت تو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ وہ خط لے کے قاصد واپس آیا، حضرت خالد ابن ولید نے خط پڑھا کہ یہ خط بڑا عجیب ہے، حضرت عمر نے لکھا ہے کہ یہ دیکھو کوئی سنت تو نہیں چھوڑ رہا ہے، کوئی نبی کا طریقہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا کہ سنو بھائی، حضرت عمر کا فرمان یہ آیا ہے کہ تم میں سے کوئی نبی کی سنت تو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو حضرت خالد کا یہ اعلان سن کے سارے غلام کھڑے ہوئے، کہا اور کوئی سنت نہیں چھوٹ رہی ہے، لیکن پردیس کا ماحول ہے، کبھی کبھی مسواک کرنا چھوٹ جاتا ہے، یہ جو صبح صبح ہم دانتڑ کرتے ہیں کولگیٹ وغیرہ، وہ جو اصلی مسواک جو سنت ہے وہ لکڑی کا مسواک، وہ کہتے ہیں خالد باقی تو ساری سنتیں پردیس میں رہ کے بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ایک مسواک کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا صبح اٹھ کے کوئی اور کام کرو یا نہ کرو، سب سے پہلے میرے نبی کی سنت مسواک والی ادا کرنا، سب سے پہلے مسواک کرنا۔ اب صبح ہوئی، فجر کا ٹائم ہوا، غلام اٹھے ہیں، اب مسواک نہیں مل رہے تھے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، درخت کی کوئی ٹہنی توڑ رہا تھا، کوئی شاخ توڑ رہا تھا، کوئی لکڑی توڑ رہا ہے، اور توڑنے کے بعد مسواک بنایا، اور لکڑی کا مسواک پہلے چبایا جاتا ہے، سب لکڑی چبانے لگے، دشمن قلعے کی دیوار پہ آیا کہ روز اٹھتے ہیں تو روز یہ اٹھتے ہیں، ہتھیار پہنتے ہیں، جنگ کی تیاری کرتے ہیں، آج یہ لکڑیاں کیوں چبا رہے ہیں، آج یہ درخت کیوں کھائے رہے ہیں، تو وہ بزدل تو تھے ہی، وہ کافر تو تھے ہی، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج ہمیں یہ وارننگ دے رہے ہیں، اور نبی کے دشمنوں جس طرح لکڑی کو چبا رہے ہیں، آج کچا اس طرح تم کو بھی چبا ڈالیں گے، ورنہ آج قلعہ خالی کر دو۔ وہ ادھر لکڑی چبا رہے تھے، دشمن نے قلعہ خالی کر دیا، اور محمد عربی کے غلام نے جھنڈا لہرا دیا تھا، نہ ہتھیار اٹھایا تھا، نہ تلوار اٹھائی تھی، نہ تیر اٹھایا تھا، صرف ایک سنت کو زندہ کیا تھا، اور ایک سنت کو کیا زندہ، ایک سنت کی کافر کے دل میں اتنی دہشت ہے کہ وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس نے ایک چھوڑ کے زندہ کی تو کامیابی مل گئی۔ اٹھا میری قوم کے جوانوں، تم بھی اپنے نبی کی سنت کو سجاؤ، سر پہ ٹوپی رکھو، تاکہ گزرنے والا یہ کافر بھی کہے گا یہ اپنے نبی کا وفادار بن چکا ہے، راستہ کراس کر جاؤ، اب ان کی گلیوں میں مت جانا، اب ان کی مسجدیں گرائی نہیں جائیں گی، ان کی مسجدیں آباد کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ان کی مسجدیں اب شہید اس لیے کہنے والے نے کہا تھا میں اس دور کا منتظر ہوں جو زمانہ بے مثال ہوگا، ہر مسجد مدینہ ہوگی، ہر مؤذن بلال ہوگا۔ وہ دور کب آئے گا؟ وہ دور تب آئے گا جب تیرے سر پہ ٹوپی، تیرے چہرے پہ نبی کی سنت ہوگی، تو وہ دور بھی آئے گا، ہر مسجد مدینہ بھی ہوگی، ہر مؤذن بلال بھی ہوگا۔ اس لیے اٹھاؤ میری قوم کے نوجوانوں، یہ سلمان خان کے کڑے پھینک دے، یہ لوکیٹ پھینک دے، یہ ٹی شرٹ پھینک دے، یہ شراب کے اڈے کو آگ لگا، یہ پتوں کو آگ لگا، آج عہد وفا کر یا رسول اللہ، تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے تور کا ڈورا، اور اعلان کرو یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔
سبحان اللہ دل بھی تیری یاد سے مدینہ ہے اور سر بھی تیرے قدموں پہ قربان ہے. جب یہ چیز ہوگی تو تیرے پاس اتنا ہی کام رہے گا. ستم گر ادھر رہا, ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں.